अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। जनाब, इस्लामाबाद से एक वीडियो लड़का और लड़की पर तशद्दुद की वायरल हुई है। इसके ऊपर हमने अपने एनालिस्ट की डिटेल में राय लेनी है प्रोग्राम के सेकंड हाफ में। सबसे पहले एक अदालती फैसले पर बात करना चाहते हैं। ख्वाजा आसिफ नून लीग के रहनुमा हैं, उनकी ज़मानत का डिटेल आज फैसला जारी हुआ है और इसमें कुछ तफसीलात जारी हुई हैं जिसके ऊपर आज हम अपने तज्जियाकारों की राय लेंगे। जनाब, आपसे भी शेयर करते हैं, आमदन से ज़्यादा सासों का एक केस था जिसमें ज़मानत मिली थी और तफसीली फैसले में कहा गया है कि अदालत के सवाल पर नायब प्रोसिक्यूटर ने तस्लीम किया कि ख्वाजा आसिफ पर किकबैक्स लेने का इल्ज़ाम नहीं है। नायब ने ख्वाजा आसिफ पर करप्शन, इख्तियारात और अपने ओहदे का नाजायज इस्तेमाल करके असासे बनाने का इल्ज़ाम भी नहीं लगाया है। तफ्तीशी अफसर ने रिपोर्ट में ख्वाजा आसिफ के खिलाफ तहकीकात जारी रहने का इंकशाफ हुआ है और नायब ने ख्वाजा आसिफ की 2004 से 2008 की जो बैरून मुल्क रकम की जो जांच पड़ताल थी वो एम्बेसी से नहीं करवाई है। अब ये जो तफसीलात सामने आई हैं और इसके ऊपर हमने देखा ख्वाजा आसिफ के केस में उनको हिरासत में रखा गया, उसके बाद पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग भी होती है मुखालिफिन की जानिब से। तो सवाल हमारा अपने एनालिस्ट से ये है कि नायब के लीगी रहनुमाओं पर बनाए गए तमाम केसेस से नून लीग को फ़ायदा हुआ है या फिर नुकसान? फ़ायदा या नुकसान के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। पैनल का तारुफ करवा दूं, हसन निसार साहब, महमूद सरफराज साहिबा, शहजाद इकबाल साहब और मजहर अब्बास साहब हमें पैनल पर ज्वाइन कर रहे हैं। सबकी ऑप्शंस पहले जान लेते हैं। मजहर अब्बास साहब, आपकी ऑप्शन। देखिए, सबसे पहले तो मैं आज दिलीप कुमार के ऊपर, मेरा ख्याल है बर्रे सगीर का इतना बड़ा नाम, हमें थोड़ी सी बात ज़रूर करनी चाहिए थी। दिलीप कुमार के ऊपर हमने सवाल नहीं रखा, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो पाक इंडिया की वो पहचान थे जिनको निशान पाकिस्तान भी मिला और भारत का भी सबसे बड़ा अवार्ड उनको मिला और एक कई नस्लों को उन्होंने जो है वो अपना गर्विदा बनाया। हसन निसार साहब ज़्यादा बेहतर उस पर रोशनी डाल सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है थोड़ा सा ट्रिब्यूट हमें दिलीप कुमार को ज़रूर देना चाहिए। बाकी जहाँ तक आपका सवाल है, देखिए बेल ज़मानत जो होती है, हम ये समझ बैठते हैं कि किसी की ज़मानत अगर हुई है तो उसको बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया। ज़मानत एक टेम्प्रेरी रिलीफ होता है। हाँ, नैब पर ये सवाल ज़रूर है, चाहे वो खुर्शीद शाह का केस हो, ख्वाजा आसिफ का केस हो, दीगर केसेस हो, कि 2-2 साल लोगों को बंद करने के बाद जो है वो आप इस नतीजे पर सर, ये तफसीलात मैं आपसे आकर जानती हूँ, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट जो केसेस बनाए गए उससे आपको क्या लगता है, नून लीग को नुकसान हुआ या फायदा? उससे नुकसान नैब को हो रहा है। नैब की क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन हो रही है और दायरा नैब को अगर नुकसान होगा तो चाहे वो नून लीग का, ठीक है, नून लीग से मुतालिक आप कमेंट नहीं करना चाहेंगे? आपकी नो ऑप्शन लिख रही हूं मैं। नहीं, फायदा ही होता है। देखिए, फायदा ही होता है उससे, इसलिए कि फायदा ही होता है। ठीक है जी, फायदा होता है, फायदा की ऑप्शन लिख रही हूँ। महमूद सरफराज साहिबा। देखिए अलीना, बात यह है कि नून लीग को क्या फ़ायदा हो सकता है, उनको सियासी फ़ायदा हुआ, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे जो लोग 20-20 महीने या 2-2 साल या कई महीने जो जेल में रहे हैं, वो हमजा शहबाज हो, खुर्शीद शाह साहब हों, ख्वाजा आसिफ साहब हों, शहबाज साहब हों, मरियम नवाज और भी जो बाकी दीगर लोग हैं, तो उनको तो इंडिविजुअली तो नुकसान ही होता है ना। सियासी बात है कि चले जी उनको सियासी उनके बयानिए को एक तकवीयत मिलती है कि ये एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। मेरे ख्याल में हुकूमत को एक्चुअली इन सारे फायदा लिख लो। देखिए, मेरा तो इसमें ये कि हुकूमत को इसमें नुकसान हुआ है, हुकूमत के जो पूरे अकाउंटेबिलिटी का बयानिया है, मेरा तो इसमें ये है ऑप्शन के असल में मैंने आपकी अकाउंटेबिलिटी बयानिए को नुकसान, हुकूमत को नुकसान है। तीसरी ऑप्शन दे रही है हमें। ठीक है, हसन निसार साहब। पहली बात तो ये है जी कि मदर साहब ने जो कहा मैं उससे 100% मुत्तफिक हूँ। ये थोड़ी सी इनडिसेंट बात है कि दलीप साहब, जिनका असली नाम यूसुफ सरवर खान था, बर्रे सगीर के सिनेमा 100 साल प्लस सिनेमा की तारीख का सबसे खूबसूरत और रोशन बाप थे। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, हमें उनके बारे में बात करनी चाहिए थी। बहरहाल रह गया आपका सवाल, तो भाई जिसकी जान छूट गई उससे तो फ़ायदा हुआ, जाहिर है वो निकल आया उस अदाब से। लेकिन पार्टियों के नफ़ा नुकसान का गोशवारा कहीं और तैयार होता है, और अगर कहीं और तैयार ना भी होता हो तो हम वो लोग हैं शख्सियत परस्ती के मारे हुए कि बदनामी हो किसी पार्टी की या नेक नामी, ये बीमार माशरा जिसके साथ जुड़ा हुआ है ज़ाती अनाद और मुफाद के सबब जुड़ा रहेगा, जो नहीं वो नहीं करेगा। आपके पर निकल आए ख्वाजा आसिफ के, जो उसको पसंद नहीं करता क्योंकि वो नून लीग है, वो नापसंद करता रहेगा। सो फ़ायदा नफ़ा नुकसान आई डोंट नो, लेकिन वो अगर बहुत सतही है ये
بہت سطحی بات ہے. وہ جو پڑا چاہے بیل مل گئی, ابھی جو مدر صاحب نے کہا ہے کہ بیل تو ایک وقتی ریلیف ہوتا ہے, چلو اس کی جان چھوٹ گئی, بس اس سے زیادہ کیا ہے یہ. ٹھیک ہے جی, شہزاد اقبال صاحب. جی ہم ڈن. مجھے لگتا ہے کہ وقتی طور پہ ضرور فائدہ ہوگا نون لیگ کو, کیونکہ ایک جو تاثر ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا اس حکومت کے خلاف اور نیب کے خلاف بالخصوص, جب بھی کوئی ایسا فیصلہ آئے گا, چاہے وہ بیل ہی کا کیوں نہ ہو, یہ بالکل بات ٹھیک ہے کہ بیل کا فیصلہ حتمی فیصلہ نہیں ہوتا, کسی کو باعزت بری کرنے کا فیصلہ نہیں ہوتا, لیکن پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ اس سے ایک سیاسی جماعت کو انف اسپیس اور انف مٹیریل مل جاتا ہے ایک بیانیہ بنانے کا کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. آگے اس کی تفصیل پھر ہم ڈسکس کر لیں گے کہ کیا اور اس میں محرکات ہیں اس کے. ٹھیک ہے محمل, آپ کہہ رہی ہیں حکومت کو نقصان ہوگا, تھوڑا سا اپنے آنسر کو ایکسپلین کریں گی, چونکہ یہ جو ساری گرفتاریاں ہیں, حراست میں لینے کیسز ہیں, یہ تو نیب بنا رہی ہے. علینا دیکھیے, بے شک حکومت کہتی ہے کہ نیب بہت انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جس طریقے کی جب سے وہ حرکت میں جس طرح سے آ رہے ہیں اور جو ہو رہا ہے اس میں ایک بڑا ون سائیڈڈ قسم کا اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس لگتا ہے کہ اس کے اندر ایون جو اگر آپ کوئی بھی چیز ایسی دیکھیں کہ جو ان کے اپنے کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا جاتا سیم کیسز کے اندر. دوسری طرف یہ ہے کہ جو اپوزیشن کے جب کیسز ہوتے ہیں ان کو جیل بھی ڈالا جاتا ہے. یہ اسی طرح کے کیسز کے بعد میں ریمارکس آتے ہیں, کورٹس کی طرف سے بڑے سخت ریمارکس آئے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر, نیب کے پروسیکیوشن کے اوپر, ان کی انویسٹیگیشن کے سسٹم کے اوپر. پھر یہ ہے کہ اریسٹ جو ہے وہ جس طرح ابھی کیس بنا نہیں ہوتا اور کس طریقے سے اریسٹ پہلے سے کر لیا جاتا ہے, جو ان کے آربیٹری پاورز ہیں ان کے اوپر, یہ سب کچھ کورٹس کی ججمنٹس کے اندر ہے. یہ وہ خواجہ سعد رفیق کا کیس ہو, وہ اور لوگوں کا کیس ہو, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ حکومت کا جو بیانیہ ہے کہ ہم احتساب کر رہے ہیں اور ہم کسی سے کوئی بدلہ نہیں لے رہے, تو وہ جو میں نے بات کی نا کہ اپوزیشن کو اس چیز کا سیاسی فائدہ ضرور ہوتا ہے, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے تو بدلہ لیا جا رہا ہے, ہمیں پولیٹیکلی وکٹمائز کیا جا رہا ہے, کیونکہ یہ کوئی کرپشن یا وہ تو بیسکلی یہ بات کہتے ہیں کہ کرپشن یا ان چیزوں کے لیے نہیں, یہ اصل میں اس لیے کہ ہم کیا بیانیہ لیتے ہیں یا ہمارا حکومت مخالف بیانیہ ہے یا کوئی اور چیز ہے, تو اس کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ کیسز بنائے جاتے ہیں. تو میرے خیال میں جو حکومت کا احتساب کا بیانیہ نا, اس کو بہت زیادہ ایسی پروسیکیوشن سے, ایسے کیسز سے کہ جس میں اتنے مہینے سالوں آپ رکھتے ہیں, اینڈ پہ اس میں سے کچھ نکلتا نہیں ہے, تو اس کا نقصان تو ہوتا ہے. اور پھر اس طریقے سے جو ہے اوور آل ایک ہمارے جسٹس کے نظام کو بھی بڑا نقصان ہوتا ہے. ہاں, یہ چیز میں شہزاد کے پاس لے کے جانا چاہیے. شہزاد, کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ حکومت کو نقصان ہوتا ہے, یہ زیادہ نیب کی جو انویسٹیگیشن اور پروسیکیوشن ہے اس کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کس طرح سے لوپ ہولز ہیں, یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ میرٹس کیا ہیں کیس کے, کیا جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ صحیح بھی تھے یا نہیں. دیکھیں, دونوں کو نقصان ہوتا ہے. حکومت یہ نعرہ لگا کے, پاکستان تحریک انصاف یہ نعرہ لگا کے حکومت میں آئی تھی کہ ہم احتساب کریں گے, لوٹی ہوئی دولت لے کر آئیں گے, ان کو سزائیں دیں گے. تو اب تک تو ہم نے نہیں دیکھا کوئی بڑا ہائی پروفائل شخص ہو, سیاسی شخصیت ہو جس کو کنوکشن بھی ہو ایسے کیس میں جو کہ نیب نے بنایا ہو, سوائے وہ جو ایون فیلڈ والا کیس تھا میاں محمد نواز شریف کا, جو کیس حکومت کے آنے سے پہلے بن چکا تھا. تو اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ بیل پر ہیں اس وقت. کسی کیس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ریفرنس بھی نہیں فائل ہوتا, اور یہ وہ کیس ہے جس میں اتنے عرصے تک یہ سوال اٹھاتے رہے کہ ریفرنس کیوں نہیں فائل ہوتا, اگر آپ کے پاس تمام شواہد موجود ہیں. لیکن آج تک خواجہ آصف کو جتنے عرصے بھی جیل میں رکھا ان کا ریفرنس فائل نہیں ہوا. اب میں کچھ آپ کو بتاتا ہوں کہ اس پرٹیکولر کیس میں آپ کو بہت ساری خامیاں بھی نظر آئیں گی پروسیکیوشن کی, جس کی نشاندہی اس ججمنٹ میں کی گئی ہے. مثال کے طور پہ ایک جگہ پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جو ان کی سیلری تھی جو کہ 40 ملین دکھائی تھی پہلے, اور بعد میں اس کو ریوائز کر کے 29 ملین کر دی تھی, یعنی کہ 11 ملین سے ان کی سیلری کم کر دی تھی جو ان کی انکم تھی خواجہ آصف کی. جب یہ پوچھا اسپیشل پروسیکیوٹر سے کہ یہ سیلری کم کیسے ہو گئی ہے, تو اس کا جواب جو ہے اسپیشل پروسیکیوٹر کی جانب سے نہیں دیا گیا. اسی طریقے سے جو بنیاد ایک کیس کی تھی وہ یہ تھی کہ ان کی ایک فورن انکم تھی, اور وہ بیسکلی جو نیب کا ایک ایلیگیشن تھا. اتنے عرصے سے ہم دیکھتے تھے کہ جو پولیٹیشینز بھی آ کے یا حکومت کے لوگ بھی آ کے کہتے تھے کہ ایلیگیشن یہ ہے کہ ان کا کوئی بزنس باہر نہیں تھا, ان کی کوئی سیلری نہیں تھی, وہ کک بیک کا پیسہ تھا جو ان کو ملتا تھا دبئی میں, اور وہ وہاں سے پاکستان ٹرانسفر ہو جاتا تھا. تو اور ان کی کوئی نوکری نہیں تھی, وہ سارے فیک ڈاکیومنٹس تھے. تو نیب یہ ثابت کرنے میں بھی ناکام رہی ہے کہ کوئی ان کے فیک ڈاکیومنٹس تھے یا فیک نوکری تھی. انفیکٹ وہ جو ڈاکیومنٹس تھے وہ سارے ویریفائی ہو چکے ہیں اس ججمنٹ کے مطابق. پھر تیسرا معاملہ تھا ان کے ریسٹورنٹ کے حوالے سے کہ ریسٹورنٹ ان کا کوئی ایگزسٹ نہیں کرتا باہر, تو کیسے وہاں سے پیسہ آ جاتا ہے.
تو یہ بھی اس ججمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ $25,000 کی انویسٹمنٹ تھی زین ریسٹورنٹ کے لیے خواجہ آصف کی، اور انہوں نے اس پر ٹیکس بھی پے کیا ہوا تھا 2002 میں غالباً، جہاں تک میں نے دیکھا ہے. تو یہ بھی بات نیب کی غلط ثابت ہوئی کہ کوئی ان کا ریسٹورنٹ تھا ہی نہیں، کوئی بزنس ہی نہیں تھا، کبھی انہوں نے انویسٹمنٹ نہیں کی، یہ بات بھی ان کی غلط ثابت ہو گئی. تو یہ میرے خیال سے کچھ کوتاہیاں اس ججمنٹ میں تو ہمیں نظر آ رہی ہیں. جو ایک بڑی بات جس کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ اس ججمنٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کک بیک یا کمیشن نہیں لیا گیا ہے، اور پروسیکیوٹر نے کہا ہے کہ کوئی کک بیک کمیشن کا معاملہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ میرے خیال سے اس کو زیادہ اوور پلے کیا جاتا ہے، کیونکہ نیب کے جو سیکشن 9 ہے جو کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کی بات کرتا ہے، اس میں مختلف شکیں ہیں. ایک شک یہ کہتی ہے کہ کرپشن ہے، کک بیک ہے، کمیشن ہے، یہ وہ کیس ہی نہیں تھا. دوسری جو ایک شک ہے وہ یہ کہتی ہے کہ معاملہ ہے اپنی آمدن سے زیادہ اثاثے بنانے کا، تو یہ وہ کیس تھا بیسیکلی. تو یہاں پہ کرپشن اور کک بیک کا تو شروع سے کوئی الزام نیب کی جانب سے لگایا نہیں گیا تھا، آمدن سے زیادہ اثاثے بنانے کا کیس تھا یہ. اور اس میں بھی جو آمدن بتائی گئی ہے یا جس طریقے سے کیلکولیٹ کی گئی ہے، اس میں نیب جو ہے وہ ناکام رہی ہے. اور یہ جو آمدن سے زیادہ اثاثے بنانے کا کیس ہے، اس پہ ہم بڑی ڈیبیٹ کر چکے ہیں کہ یہ نیب کا لا جو ہے یہ پورا برڈن ڈال دیتا ہے ملزم کے اوپر کہ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ آپ کی آمدنی کتنی ہے اور آپ کے اثاثے کتنے ہیں. جبکہ مختلف جو ججمنٹس ہیں سپریم کورٹ کی وہ یہ بتا چکی ہیں کہ یہ بھی ایسا نہیں ہوگا کہ شروع دن سے ہی جو پورا برڈن آف پروف ہے وہ ملزم پہ ہوگا. پہلے نیب نے تحقیق کرنی ہے کہ کتنے اثاثے ہیں ٹھیک طریقے سے، کتنے اس کی آمدن ہے. یہ سارے مرحلے سے جب آپ گزریں گے اس کے بعد برڈن آف پروف جو ہے وہ پہ جاتا ہے ملزم پہ. تو اس میں تو ججمنٹ پڑھ کے لگتا ہے کہ جو ایک میرٹ پہ ان کو بیل دی گئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ پروسیکیوشن کی بہت ساری غلطیاں ہیں. پروسیکیوشن اپنا جو کیس بنانے میں اب تک ناکام نظر آئی ہے. اور سب سے بڑی بات جیسے میں نے کہا کہ ریفرنس تک نہیں بنایا گیا اس کیس میں. میں حسن نثار صاحب کی طرف یہ پوائنٹ لے کے جانا چاہتی ہوں. حسن نثار صاحب، جب پروزیکیوشن کی ایک ادارہ اپنی انویسٹیگیشن میں پوری طرح سے کام نہیں کرتا، لوپ ہولز رہ جاتے ہیں، تو پھر جو اس کے ساتھ اٹیچڈ احتساب کا بیانیہ ہے اس کو کتنا متاثر کرتا ہے؟ نہیں، اوبیسلی ذوف تو آتا ہے، اس میں تو کوئی وجہ چاہے جو بھی ہو، آپ کی نیت چاہے جو بھی ہو، میرٹ چاہے جو بھی ہو، اگر آپ کیس بنیادی طور پہ وکیل مہنگا اور سستا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں ہے؟ کوئی سڑک چھاپ وکیل ہوتے ہیں، کچھ کروڑوں روپیہ لیتے ہیں، تو کس بات کا لیتے ہیں؟ ہاں، اس کی وجہ ہے کہ وہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ ثابت کر سکتے ہیں، اس لیے ان کو بہت زیادہ پے کیا نہیں. اور کون سا سرخاب کا پن لگا سیاست ریوالو اراؤنڈ کر رہی ہو آپ کے اسی بیانیے کے پروسیکیوشن وغیرہ میں، تو پھر کیا آپ یہ کہیں گے کہ نون لیگ کو اس سے فائدہ ہوا ہے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا. یہ سود و زیاں کا کاروبار ہی کچھ اور ہے. یہ فائدہ، یہ نفع، نقصان. وہی بات سنیں، بھٹو کو پھانسی دے دیا آپ نے، جوڈیشل مرڈر تھا، سیدھا سادہ عدالتی قتل ہے، آپ اس کا حوالہ نہیں دے سکتے کسی عدالت میں. کیا ہوا؟ جب تک پیپلز پارٹی نے خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی نہیں ماری، چاروں صوبوں کی زنجیر کیا بگاڑ لیا انہوں نے؟ یہ فائدہ نقصان پتہ نہیں آپ کس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہو. ہاں، وقتی ریلیف ان لوگوں کو جن کو ہوتا ہے کوئی جان چھوٹ گئی، فلانا ہو گیا، ڈمکانا ہو گیا، وہ ٹھیک ہے، ایک وقتی سا فائدہ ہوتا ہے. اور نہ ان کی عزتوں میں کوئی چیز اضافہ کر سکتی ہے، نہ ان کی بے عزتیوں میں اضافہ ہو سکتا ہے. یہ شخصیت پرست لوگ ہیں، یہاں کسی کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی نقصان نہیں. یہ گوشوارہ اول تو کہیں اور تیار ہوتا ہے. باقی جو عام مہذب دنیا میں جو میرٹ اور ڈی میرٹ ہوتا ہے، ہم جیسے معاشروں میں اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا. سو کسی کا فائدہ نہیں، کسی کا نقصان نہیں. جو ٹارگٹ ہوا ہے اس کو اگر ریلیف مل گیا ٹھیک ہے. اب جو رانا ثناء اللہ کے ساتھ کیا ہے انہوں نے، اب مجھے بتاؤ اس سے زیادہ کوئی احمقانہ بات ہو سکتی ہے؟ لیکن ٹھیک ہے، ایوری بڈی گاٹ اوے ود اٹ. رانا صاحب کی جان چھوٹ گئی. یہ چھوڑیں آپ فائدہ نقصان، یہ میرٹ ڈی میرٹ، یہ مہذب معاشروں کے ہم نے تو شغل لگایا ہوا ہے. کچھ کہہ رہی ہیں؟ نہیں، میں کہی تھی جس طرح حسن صاحب نے بھی رانا صاحب کی بات کی، وہ کیا مقدمہ تھا؟ کچھ بھی نہیں نکلا. اور ان کے ساتھ تو جو نقصان ہوا نا، ان کو تو جیل بھیج دیا. ان کے اوپر اتنا بڑا مقدمہ جس کی سزائے موت بھی ہو سکتی تھی. اگر اس طرح کے مقدمے جب بناتے ہیں تو پھر آپ مجھے خود بتائیں کہ یہ کس قسم کا نظام کر رہے ہیں. یہ حکومت کو ہی نقصان ہے نا ایسے مقدمے بنا کے. جو کہتے تھے کہ میں نے جان اللہ کو دینی ہے، اس کے بارے میں دیکھیے پرابلم کہاں ہے. دیکھیے سارے اس میں پرابلم کہاں آ رہی ہے. ایک میں واپس آتی ہوں. جی مدر صاحب، پرابلم آ رہی ہے ساری، اور جس کو خود پی ٹی آئی نے بھی ایڈمٹ کیا تھا، وفاقی وزراء نے کئی مرتبہ یہ بات کی ہے
जो गिरफ्तारी होती है, सारा मसला वहाँ आप केस बनाएं, इस्टेब्लिश करें, आप उस प्रोसिक्यूशन, इन्वेस्टिगेशन, जब आप गिरफ्तार करते हैं तो इसका मतलब यानी ये लिया जाता है कि आपके पास इतने सबूत हैं कि अब आप गिरफ्तार करने की पोजीशन में हैं। उसके बाद भी अगर आप 2 साल तक उस पर रेफरेंस फाइल ना कर सकें, 2 साल तक उसको केस ना बना सकें, तो फिर आपने उस आदमी को गिरफ्तार क्यों किया? ये जो इशू है, ये सबसे बुनियादी इशू है नैब के मसले का। आप उठा लेते हैं और उसके बाद केस की तहकीक शुरू करते हैं। दुनिया भर में गिरफ्तारी उस सूरत में होती है जब केस सॉलिड बन जाता है, उसके बाद भी फौरन उसे बेल मिल जाती है। ये नहीं है कि उसको आप रख लेते हैं, लेकिन उस पर एक मरतबा चार्ज अगर फ्रेम हो गया, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है पूरी दुनिया के अंदर। आप सिर्फ ये कि वो पाकिस्तान नहीं छोड़ सकता, आप पासपोर्ट वो कर लेते हैं। यहाँ तो अभी कोई केस बना नहीं है तो आप उठा लेते हैं बंदे को, उठाने के बाद उसकी गिरफ्तारी। ये बात शहजाद के पास लेके जाना चाहती हूँ मैं, आपका ये पॉइंट शहजाद के पास लेके जाना चाहती हूँ। मजहर अब्बास साहब, शहजाद, क्या आप समझते हैं कि प्रोसिक्यूटर की या फिर इन्वेस्टिगेशन की यकीनन लूप होल्स, लेकिन ज्यादा कमी वहां पर है, या फिर जिस तरह से ये एक बात कही जाती है जो मजहर अब्बास साहब ने भी कही कि केस जल्दबाजी में बना दिया जाता है, इल्जाम डाल दिए जाते हैं, गिरफ्तारी की जल्दी होती है और उसके बाद जो गैप्स होते हैं वो प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन के ऊपर बर्डन पड़ जाता है फिल करने के लिए? नहीं, मेरे ख्याल से ये जो बात मजहर साहब ने की और मेमन ने की, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप केस बनाएं, आप तहकीकात करें, इन्वेस्टिगेशन करें, अकाउंटेबिलिटी करें, इससे कोई आपको इनकार नहीं कर रहा, ना इस पे आपको तनकीद का निशाना बनाया जाएगा। तनकीद का निशाना उसी वक्त बनाया जाता है जब आप किसी को 6 महीने, साल, 1.5, 2 साल जेल में रखते हैं, किसी का रेफरेंस फाइल होता है, किसी का रेफरेंस तक फाइल नहीं होता, और बाद में जो है आप केस को मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं। मुझे नहीं पता कि क्या उनसे कोई बयान के जरिए आप जो है निकलवाना चाहते हैं, टॉर्चर करके किसी को अजियत में डाल के उनसे कोई बयान निकलवाना चाहते हैं कि इकबाल जुर्म का, क्या इनकी स्ट्रेटजी होती है, ये समझ नहीं आती। लेकिन यही मसला है ना कि जब तक किसी को सजा नहीं हुई है, कोई केस एस्टैब्लिश नहीं हुआ है, तब तक आप उसकी जिंदगी के कुछ माह, कुछ साल उससे कैसे छीन सकते हैं? ये तो एक बुनियादी इंसानी हकूक का मामला है ना। यही तनकीद इस वक्त नैब पे हो रही है और नैब कानून पे हो रही है कि आपके पास इतने लामहदूद इख्तियारात हैं कि आप किसी को कंप्लेंट वेरिफिकेशन स्टेज पे भी गिरफ्तार कर लेते हैं। आप किसी को चाहे तो इन्वेस्टिगेशन हो रही हो, इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो जाए, रेफरेंस भी मुकम्मल हो जाए, तब भी गिरफ्तार नहीं करते। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो मामला था एवन फील्ड का, उसमें उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। तो ये जो लामहदूद स्वाबदीदी इख्तियारात है ना, इस पर सवाल उठता है। जो नैब के लॉ में कुछ ऐसी काला कानून टाइप की जो शिकें हैं, उस पर सवाल उठता है। ये मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन आपने जो कहा था फायदा नुकसान सवाल का, शॉर्ट टर्म में तो मुझे लगता है कि नून लीग को उसका फायदा होगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि यहाँ से तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटेजी क्या होगी, और जो कि कुछ हमें तकारीर में, स्पीचेस में आया भी होती, तो ये है, तो ये स्ट्रेटेजी होगी कि वो कहेंगे कि केस तो बड़ा मजबूत था, प्रोसिक्यूशन कमजोर थी, और हमारा जो अदालती निजाम उन एलिट्स को प्रोटेक्ट करता है, इसीलिए जो अमीर होता है वो सजा से बच जाता है, जो एक आम आदमी होता है उसको सजा हो जाती है। अब ये एक नैरेटिव है जिसके साथ मुझे लगता है हुकूमत। मजहर साहब अग्री नहीं करते? नहीं मजहर साहब क्विकली, देन आई हैव टू टेक अ ब्रेक। आपने कैसे फैसला कर लिया कि मैं एग्री नहीं करता? मैं 100% एग्री करता हूँ। मैं सिर्फ ये बात नहीं बोल रहे हैं। नैब में प्रॉब्लम कहाँ है? नैब में प्रॉब्लम ये है कि पूरा नैब का कानून एक शख्स के गिर्द रिवॉल्व करता है, और वो है चेयरमैन नैब। यानी यहाँ पावर्स डेलीगेट नहीं की जाती। जो चेयरमैन नैब ने कह दिया, बस इस चीज को, इन चीजों को एड्रेस करने की जरूरत है। ठीक है जी, मजहर अब्बास साहब का पॉइंट भी नोटेड। मजहर अब्बास साहब और शहजाद इकबाल साहब कहते हैं कि ऑन द फेस ऑफ इट, जाहिरी तौर पर नून लीग को उसका सियासी फायदा होगा। शहजाद इकबाल साहब साथ साथ ये भी कहते हैं कि तहरीक इंसाफ इसके ऊपर ये मौक़िफ़ अपनाएगी कि जी प्रोसिक्यूशन की खामियां रह गई जिसकी वजह से ये इल्ज़ामात साबित नहीं हो पाए। महमल एक तीसरा ऑप्शन ले रही हैं कि जी हुकूमत का इसमें नुकसान होगा, जो चीज़ें ऑब्जर्वेशन सामने आई हैं। हसन निसार साहब कोई आंसर नहीं देते। जनाब एक छोटी सी ब्रेक। जनाब गुज़श्ता रात एक वीडियो वायरल हुई है जिसने सबके दिलों को दहला दिया है। शदीद परेशानी में, खौफ में मुब्तला हैं, ख़ासकर जो ख़वातीन हैं वो तो सोच के परेशान हो रही हैं कि क्या हो रहा है मुल्क में। इस्लामाबाद में एक लड़के और लड़की को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, और इस वीडियो में एक बाअसर मुल्ज़िम उस्मान मिर्ज़ा के नाम से इसकी शनाख्त होती है, और वो सामने आता है जो सारी ये कार्रवाई कर रहा है। जनाब उसको गिरफ्तार 2 साथियों के हमरा कर तो लिया गया है, लेकिन ये वीडियो वायरल हुई, उसके बाद ये सारी कार्रवाई और ये एक्शन अमल में आया। जनाब सोचने की बात ये है
کہ اس طرح کا واقعہ ہو جاتا ہے اور اس ویڈیو میں اس طرح دکھایا جاتا ہے کہ جس طرح سے وہ تشدد کر رہا ہے, گالیاں دے رہا ہے, مار پیٹ رہا ہے, مغلظات بک رہا ہے, تو یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے معاشرے میں؟ جو طاقت کے زور پہ سب کچھ کروانے کا کلچر ہے, یہ کہاں تھمے گا کہ نہیں؟ تو ملک جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا جو کلچر ہے, جو قانون ہے, اس رجحان کی روک تھام کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے, یہ ہم نے آج اپنے اینالسٹ سے پوچھنا ہے. محمد, سب سے پہلے آپ کو چاہوں گی یہ آنسر. علینا, جب تک اس ملک کے اندر عورتوں کو محفوظ نہیں بنایا جائے گا, جب تک کہ عورتوں کو سیفٹی نہیں فراہم کی جائے گی, جب تک کہ عورتوں کے اوپر الزام اور تہمتیں لگانا نہیں بند کیا جائے گا, وکٹم بلیمنگ, وکٹم شیمنگ نہیں کی جائے گی, میرا نہیں خیال کہ ایسی چیزیں کبھی بھی رکیں گی, کیونکہ یہ جس قسم کے جو یہ واقعہ تھا رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے. لیکن کیا یہ ون آف تھا, یہ ایک واقعہ ہوا؟ ایسا بالکل نہیں ہے. اور میں اس کے اوپر بعد میں اس کے اوپر فل ڈیٹیل سے بات کروں گی, لیکن میں آپ کو سچی بات بتا رہی ہوں علینا, آپ نے ابھی یہ بات کی, کوئی خاتون بھی اس ملک کے اندر اگر اپنے آپ کو اس واقعے کے بعد, وہ دیکھنے کے بعد, جس نے نہیں بھی دیکھا صرف سنا ہے, کوئی محفوظ اگر اپنے آپ کو سمجھ رہی ہے, تو میرا نہیں خیال وہ پاسبل ہے. کوئی بھی اپنے آپ کو اس وقت عورت محفوظ نہیں سمجھ رہی. حسن نثار صاحب, دیکھیں, ایک بات یہ محمل نے ٹھیک کہی ہے. میرے تو یہ ایمان کا حصہ ہے کہ اس رجحان کی روک تھام ممکن نہیں ہے. اس کا کلرکوں والا, مستریوں والا جواب یہ ہے رول آف لا شاہ, یہ ربش, یہ گند ہے ڈی این اے کا. جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا محاورہ آپ نے بولا ہے علینا, محاورے صدیوں کے تجربات کا نچوڑ ہوتے ہیں, اور یہ نیا محاورہ نہیں. ایسے لاتعداد محاورے ہیں. مجھے اجازت دیں, گیو می اے فیو سیکنڈ, میں کم بولنے والا آدمی ہوں. سنو ذرا, جس کے گھر دانے اس کے کملے بھی سیانے, تگڑے دا 2700, رام رام جپنا پرایا مال اپنا. یہ کلرجی کے بارے میں ہے. زور میں زر ہے یہاں 2/3. یہ مصرع سنا رہا ہوں آپ کو شاعری کا, کہ زور کا مطلب ہے کہ 2/3 تو زر ہے اس میں. اف یو ہیو دیٹ. اچھا, غریب کی جورو سب کی بھابی, دریا میں رہنا مگرمچھ سے بیر. یہ انسانی معاشرے میں محاورے ہیں. اناج کال نہیں, راج کال ہے. جس کے ہاتھ ہتھیار اس کا کیا اعتبار, جو مرضی کر گزرے. حاکم کے 3, شہنا کے 9. حاکم کا مطلب ہوتا ہے باس, شہنا کا مطلب ہوتا ہے جو کلرک شرک نیچے گند بلا پھر رہا ہوتا ہے, اس کے 9. وہ اس کے لیے 1,00,000 لے گا, اپنے لیے 3 لے گا. اور ایک محاورہ سنو, جس کی تیغ اس کی دیگ. یہ ڈی این اے کا رولا ہے, یہ نہیں ہونا مونا. ایک ایسا معاشرہ جس میں مرد محفوظ نہیں, مردے محفوظ نہیں, عورت محفوظ نہیں, بچے محفوظ نہیں. یہ جی وہ بحث قانون, یہ روک تھام, کچھ بھی نہیں ہے. کسی غلط فہمی میں نہ رہنا. عورت 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 کیا, انسانوں کی بات کر رہے ہیں نا. یہاں 2-2 سال کا بچہ, جہاں دفن کی گئی بچی محفوظ نہیں, کفن پہن کے محفوظ نہیں. تو ذرا بختر پہن کے دیکھ لو. سوال ہی غلط ہیں. لیک آف انڈرسٹینڈنگ ہے ہمارا اپنی ذاتوں کے بارے میں, اپنی اوقاتوں کے بارے میں. یہ پنجابی کا عام ایکسپریشن ہے. کوئی بندہ کو کھاتا پیتا ہو, تگڑا ہو, اس کو پولیس والا روک لے, کہندا اوے بندہ کو بندہ دیکھ لیا کر. یہ محاورہ نہیں ہے, زبان زدے عام ہے. یہ کیا ایٹیچیوڈ ہے؟ بس تو درخت پہ ہوگا تو دوسرے مہینے ڈیلیور ہوا ہے, تیرے دانت سونے کے, پٹکار زدہ, اوپر سے تعلیم نہیں, تربیت نہیں, بھوک, ننگ, غربت. ایک عجیب طوفان بدتمیزی ہے. معاشرہ تھوڑی ہے یہ, ہم مہذب دنیا کی مثالیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں دینے. چلیں اب 9:30. اچھا ٹھیک ہے. شہزاد صاحب, آپ اگری کرتے ہیں؟ دیکھیں علینا, اس قسم کے واقعات جب آپ کے سامنے آتے ہیں, میرے خیال سے تو لفظ کم پڑ جاتے ہیں کہ کیا انسان بات کرے. بہت ہی ڈپریسنگ اور بہت ہی مایوس کن ہے. وہ تھوڑی سی ویڈیو دیکھی جس نے اور یہ قصہ سنا ہے, بہت ہی اپسیٹنگ بات ہے. اور مجھے سمجھ نہیں آتی واقعی ہمارے بچے, ہماری بیٹیاں, بہنیں بھی اسی معاشرے میں ہیں. اللہ سب کو محفوظ رکھے.
لیکن کس طریقے سے آپ معاشرے کو محفوظ بنا سکتے ہیں؟ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم بار بار ان ایشوز پہ بات کرتے ہیں کہ جو کنوکشن ریٹ ہے وہ اس کو بڑھانا ہے، یعنی کہ کوئی کیس سامنے آتا ہے صرف گرفتاری سے کچھ نہیں ہوگا، پراپر انویسٹیگیشن، پروسیکیوشن، کنوکشن، جب تک سزا نہیں ملے گی، چاہے وہ سزا کچھ بھی ہو، چاہے اس کو آپ سخت سے سخت بنا دیں، فائدہ نہیں ہے اگر سزا نہیں ملے گی، تو وہ سزا ملنا ضروری ہے۔ ہم اس پہ میرے خیال سے اعداد و شمار کے سامنے بات کر چکے ہیں کہ کتنی کم ہے کنوکشن ریٹ ان قسم کے کیسز میں، تو میرے خیال سے وہ تو امپورٹنٹ بات ہے۔ دوسرا، جیسے بھی محمد نے کہا، وکٹم بلیمنگ یہ نہیں کرنی چاہیے، اور اس پرٹیکولر کیس میں بھی ہم ماضی میں تو بہت بات کر چکے ہیں، لیکن اس پرٹیکولر کیس میں کیونکہ دیکھیں وکٹم بلیمنگ کا اکثر جو ہے نا نشانہ بنایا جاتا ہے اپنے دوستوں، اپنے گھر والوں کی طرف سے، تو جو اس ویڈیو میں وہ لڑکا اور لڑکی کی شکل دکھائی گئی ہے، یقیناً وہ اس وقت بڑے پریشان ہوں گے، مشکل میں ہوں گے۔ ایک تو وہ ویڈیو جس کے پاس ہے شیئر نہ کریں ان کی تصاویر کے ساتھ، اس کو ڈیلیٹ کر دیں۔ دوسرا، ان کی فیملی سے، ان کے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ان کو ایز اے وکٹم ٹریٹ کریں، وہ ملزم نہیں ہے اس کیس میں، وہ وکٹم ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو بجائے اس کے کہ ان کو کسی تنقید کا نشانہ بنایا جائے، ان کو بلیم کیا جائے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ میرے خیال سے جو بھی یہ سن رہا ہے یا دیکھ رہا ہے، اس چیز پہ پلیز ذرا دیکھیں۔ ان کے فیملی ممبرز کی طرف سے مجھے پتا ہے ان کے اوپر کتنا پریشر آ رہا ہوگا، کس قسم کی باتیں ہو رہی ہوں گی اور دباؤ آ رہا ہوگا۔ وہ وکٹم ہے اس پورے کیس میں۔ جو عثمان مرزا ہے وہ ہے جس نے جرم کیا ہے، جس نے زبردستی کی ہے، جس نے گنڈا گردی کی ہے، اس کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے۔ ایک چھوٹی سی بریک، واپس آتے ہیں۔ مظہر عباس صاحب، آپ کا کامنٹ چاہوں گی۔ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، ہم نے شاید دیکھا ہے اس لیے اس کی وحشت بہت زیادہ ہے، ورنہ ہم نے بہت سے ایسے واقعات سنے ہیں، گاؤں دیہات میں گھروں میں گھس کر بااثر افراد لوگوں کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، اس طرح سے بدتمیزی کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں۔ کیا حل ہے اس کا؟ دیکھیے، اگر ہم بالکل ہر چیز سے بالا تر ہو کے سوچیں نا، تو صرف ایک حل ہے اس کا، اور وہ ہے، اور اگر آپ اسٹڈی کریں، وہ ہے پولیس کلچر۔ اگر آپ صرف اس ملک میں پولیس کلچر بہتر بنا دیں نا، تو یہ آپ کی بے شمار بیماریوں کا حل ہے۔ ڈی پولیٹیسائزیشن آف پولیس، اور ڈی پولیٹیسائزیشن ہی نہیں، پروفیشنل پولیسنگ۔ جب تک آپ دنیا میں کیا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ کبھی پولیس کے اوپر جو ہے وہ انگلی اٹھتی ہے؟ اس لیے کہ مجھے وردی سے میں وردی کو دیکھ کے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہوں دنیا میں، یہاں میں غیر محفوظ سمجھتا ہوں اپنے آپ کو وردی کو دیکھ کے۔ اور اس کے پورے، آپ ابھی شہزاد سزا کی بات کریں، سزا سے کیا ہوگا؟ جیل پہنچ جائے گا۔ جیل کیا ہے؟ جیل جو ہے وہ مجرموں کی آرام گاہ ہے، وہاں مجرم پلتے ہیں، ملزم جو ہے وہاں مجرم بن کے نکلتا ہے۔ اتنے سالوں اگر آپ اس کو چلے جائیں نا، کہ اس کی جو ڈیپ روٹڈ وہ ہے ہی پولیس کلچر، اور پولیس کے انفلوئنس، آپ کو پتہ ہے پولیٹیکل رشوت کیا ہوتی ہے؟ کہ جو ایم پی ایس جاتے ہیں کبھی کبھار چیف منسٹر، یہ فلاں ایس ایچ او کو فلاں جگہ پہ لگا دیں میرے، یہ پورا ایک کلچر ہے جو ڈیولپ ہوا ہے۔ آپ کا پھر کرمنل جسٹس سسٹم، اچھا ٹھیک ہے، انٹر لنکڈ ہے ساری چیزیں، اسی لیے میں یہی چیز، ہاں، یہ جو اکیوزڈ ہے یہ کیوں طاقتور ہے؟ اچھا، میں آپ کے سزا والا پوائنٹ آگے بڑھانا چاہتی ہوں، میں آپ کی طرف لے کے، ٹھیک ہے جی۔ میں لینا، دیکھیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کیس کے، دیکھیں یہ بات ٹھیک ہے کہ پولیس کلچر بھی ٹھیک کر لے، کنوکشن ریٹ بھی صحیح ہونا چاہیے، لیجسلیشن بھی ہمارے پاس بڑی اچھی ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ ہے کہ جس طرح شہزاد نے بھی بات کی کہ وہ وکٹمز ہیں، لیکن اور ان کی آئیڈینٹیٹیز ریویل ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اگر یہ چند ماہ پرانی، کیونکہ وہ کہا یہی جا رہا ہے کہ چند ماہ پرانی تھی اور ان کو بلیک میل کیا جا رہا تھا، انہوں نے نہیں رپورٹ کیا، اس وجہ سے نہیں کہ پولیس کلچر کی وجہ نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ ہماری فیملی فرینڈز ہم پر بات کریں گے، یہ وکٹم بلیمنگ ہوگی۔ آپ دیکھیں جہاں پہ وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ عورتوں کے کپڑوں کو جو ہے وہ سیکشل وائلنس کے اس کے اوپر وہ بلیم کر دیتے ہیں، جہاں پر ریپ اپالوجی ہوتی ہے ہمارے اوپر سے، سی پی پی لاہور کہتے ہیں روٹ بدل لو۔ اپنے آپ کو اتنا طاقتور سمجھنا، جی، وہ اس لیے طاقتور سمجھتا ہے کہ اسے پتا ہے کہ پولیس میرے ساتھ ہے، اسے پتا ہے کہ کورٹ عدالتیں میرے ساتھ ہیں، اس کو پتا ہے کہ یہاں کے انفلوئنس، تو اس کو وہ طاقت ڈرا کرتی ہے۔ صاحب موٹے ہوئے گینگ والے جو تھے وہ تو کرمنلز تھے نا، لیکن انہوں نے گینگ ریپ کیا اس عورت کے ساتھ جس کے ساتھ اس کے بچے بھی تھے۔
महमल मैं दर्जनों ऐसे वाकयात जिसमें पुलिस किडनैपिंग फॉर रैंसम में इन्वॉल्व होती है। बिल्कुल मैं कह रही हूँ ये बातें भी ठीक, माजिद साहब मैंने यही कहा कि पुलिस कल्चर ठीक करने की भी जरूरत है और कन्विक्शन रेट तो बिल्कुल ठीक करने की जरूरत है, लेकिन एक ऐसा मुआशरा जहां औरत अपने आप को महफूज नहीं समझती क्योंकि उसी पर उंगली उठनी है, उसी के ऊपर तशद्दुद के लिए भी उंगली उठनी है। अभी 2020 के अंदर 430 वाकयात हुए ऑनर किलिंग के, जिसके अंदर 363 औरतों को मारा गया, HICP की रिपोर्ट है। मुझे आप बताइए कि जब इस तरह के होंगे और एक इंप्यूनिटी होगी, कवानीन तो है ना ऑनर किलिंग के खिलाफ, डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर ये इस्लामाबाद वाले शहजाद ने भी उस दिन प्रोग्राम किया था, मुझे उसके ऊपर ये सारा कुछ चल रहा है अभी तक। इतनी बेसिक बहस हो रही है मैरिज के ऊपर, बेसिक बहस हमारे पार्लियामेंट में, ये सोसाइटी में भी मैं हसन निसार साहब की तरफ लेके जाना चाहती हूँ ये चीज। ठीक है, मैं ये चीज हसन निसार साहब के पास लेके जाना चाहती हूँ। हसन निसार साहब, ये जो ताकत का नशा और उसमें कुछ भी कर गुजरना, कानून को अपने हाथ में ले लेना और अपने आप को उससे बालातर समझना, सर ये क्योंकि आपका पहले इस चीज़ के ऊपर आप कह चुके हैं कि सिस्टम से कुछ नहीं हासिल होना, इनको लाठियां लगाओगे तो ये सही होगा, तो ये चेक एंड बैलेंस नहीं हो सकता कि लाठी आप हाथ में देंगे तो आउटकम क्या होगा? तो इसने ताकत के नशे में जो कुछ किया है उसका हम खमियाजा देख रहे हैं। सर सुन लेना, मैंने ओ भाई मैंने सदियों पुराने 10 मुहावरे सुनाए हैं, बॉटम लाइन उनका यही है। मुझे आप बताओ यार, आप क्रिमिनल्स की बात कर रहा है, ये जो ऊपर नीचे मुफ्ती मंजरे आम पे आए हैं ये प्रोफेशनल क्रिमिनल्स नहीं हैं, ये तो मुफ्ती हैं। अच्छा दिल्ली हमें एक लाइन ड्रॉ हुए तो हुए 73 साल भाई, रेप कैपिटल है दुनिया का, बर्रे सगीर की अपनी तारीख है, अपनी उठान है, इनकी अपनी रूहें हैं। मैंने डीएनए की जो बात की है ना, इसकी तफसीलात में जाऊंगा तो लग मिर्चें जाएंगी। ये जो 65 करोड़ के करीब यहां हम जिसे कहते हैं बरादराने मिल्लत, ये हैं कौन, ओरिजिन क्या है? ये नहीं होना, ये मुहावरे मैंने बनाए हैं, कुछ 100 साल पहले बने हैं। सबका निचोड़ एक है, ताकत। क्यों? सदियों से भुगता इस खित्ते ने। आपको पता है पंजाबी में कहते हैं वो खसम आ गया, खसम लफ्ज, खसम का मतलब है दुश्मन, ये लफ्ज निकला है मुखासमत से, जो ज़ाहिर है उर्दू का नहीं है। जबरदस्ती घर पैसे भेज देते थे और कह रहे थे कल इतने बजे लड़की तैयार रखना। ये हमारे अपने मुल्क में हुआ है, दहशतगर्दी के ज़माने में ये काम शुरफा करते थे, लड़की के माँ बाप को पैसे भेजते थे कि कल इतने बजे तैयार रखना, हम निकाह के लिए आ रहे हैं। ये हुआ है नहीं हुआ? ओ भाई ये चीजें मैंने इसके बारे में जवाब देते हुए कहा था कि मिस्त्रियों और क्लर्कों वाला जवाब चाहिए, तो वो तो है, कहानी ही और है। ये सवात शवात में होता नहीं रहा जो मैं कह रहा हूं। हमारे पंजाबी में ये लफ्ज शौहर के लिए जो इस्तेमाल हुआ है, कौन ये फलाने ने खसम कर लिया, खसम छोड़ा, नानी ने किया तो बुरा किया, खसम का लफ्ज शौहर के लिए कहां से आया? हमारे दीन में तो उसे मजाजी खुदा का दर्जा दिया गया। दुश्मन का लफ्ज कहां से आया मुझे ये बताओ, चूंकि वो गन पॉइंट पे खसम है। अब चलें आगे। ये इस तरह की नहीं है कहानियां। माशरों के बारे में जब इस तरह की बातें करते हैं ना, तो आपको उनके बारे में हजार साल का उनके साथ रूहानी, सियासी, समाजी, माशरती तारुफ होना चाहिए, फिर रवैयों की समझ आएगी। बंदा का बंदा, एक मुहावरे तो कभी देखें आप अपने, समझ आ जाएगी। रोंगटे खड़े हो जाते हैं मुहावरे पढ़ के। मैं तो वीडियो शूडियो, मेरा तो सेल फोन ही नहीं है। शहजाद क्विकली आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैं ये ऐड करना चाह रहा था। अभी ये माशरे की बात हो रही है तो यहाँ तो चले एक तशद्दुद किसी ने किया है, जुल्म किया है, अजनबी थे, एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन आप हमारी सोसाइटी का माइंडसेट देखें। अभी ये जो घरेलू तशद्दुद के खिलाफ एक बिल आया है, उसकी रोकथाम के लिए एक बिल आया है, इसमें जो लोग एतराज कर रहे हैं उनका एतराज क्या है, वो चाहते क्या है? वो ये कहते हैं बेसिकली, वो ये कह रहे हैं कि हमें अपने घर वालों पे, चाहे वो हमारी बीवी हो या बीवी है तो उसका शौहर हो या अपने बच्चे हो, उनको मारने की इजाजत दी जाए, उससे हमें रोका ना जाए। अगर हम ऐसा वायलेंस करें, उन पे तशद्दुद करें, तो हमें उसकी सजा ना दी जाए। ठीक है, माइंडसेट्स की बातें कर रहे हैं, माइंडसेट्स को चेंज होने की जरूरत है। और
ایک چیز جو میں کنکلوڈنگ نوٹ پہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ جناب جب سے ویڈیو دیکھی ہے اور لوگوں سے بات ہوئی ہے، سب اس کے بعد ایک چیز پوچھ رہے ہیں اور ایک سوال کر رہے ہیں، کیا اب طاقت کے زور پہ کوئی بھی آئے گا اور کوئی بھی بدتمیزی کر کے چلا جائے گا اور کوئی پوچھنے والا، کوئی سوال کرنے والا نہیں ہوگا؟ اور یہ سوال ہم ریاست کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔